کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو۔ اللہ نے ہمیں خیر الامم کا خطاب دیا۔ 1,24,000 کم و بیش اور انبیاء ان کی امتیں آئیں، امت محمدیہ کو خیر الامم۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نوکریاں کرتے ہیں، نوکریاں تو سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، مجوسی سارے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ روٹی کھاتے ہیں، روٹی تو سارے کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شادیاں کرتے ہیں، شادیاں سب کرتے ہیں۔ یہ بچے پیدا کرتے ہیں، بچے سب کے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم خیر الامم ہو، کہ وہ مشن جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے لیے دست و بازو بن کر پوری دنیا میں حق کو پھیلاتے ہو اور باطل کو نابود کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ ہر مومن، سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ڈیوٹی ہے۔ یہ صرف پروفیسر عظیم فاروقی کی ڈیوٹی نہیں، یہ صرف پروفیسر محمد نسیم اختر صاحب کی ڈیوٹی نہیں، یہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ڈیوٹی نہیں، یہ علماء اور مشائخ کی ڈیوٹی نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ذمہ دار۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو برائی کو دیکھے قوت سے روکو، نہیں ہمت تو زبان سے روکو، نہیں ہمت تو دل سے برا سمجھو، نفرت کرو اس رویے سے، اس طریقے سے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے پوچھا جائے گا جو تمہارے ماتحت تھے، ان کے دین سکھانے کے لیے، اس مشن میں اپنا وقت دینے کے لیے، اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے کیا تربیت کی تم نے؟ کیا اپنے بچوں کو راہ حق پہ لگایا؟ کیا اپنی بیویوں کو نیکی کے راستے پہ چلایا؟ یا صرف روٹی کمانے میں لگے رہے؟ وہ تو ساری دنیا کر رہی تھی۔ اے بندہ مسلمہ، تجھے خیر الامم ہونے کا لقب اسی لیے ہے کہ تم نیکی کو پھیلاتے ہو اور برائیوں کو روکتے ہو۔